حسین ہمیں اپنا روزہ دکھاؤ حسین، بنے انبیاء سوار حسین، شہید الشہید الشہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، شہید الشہید الشہید الحسین۔ شہنشاہ کائنات امام زمانہ پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرے حیدری یا علی، حیدری یا علی، حیدری یا علی، علی و اولاد علی پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تیرے علم میں ڈوب رہی ہوں، نکال دو عباس، آب و کشتی کا لنگر سنبھال دو، فیاض و کریم ہو، اتنے کریم ہو، کافر بھی فیض پاتے ہیں، ایسے رحیم ہو، بر عباس علمبردار سکائے سکینہ پر بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ برائے خوشنودی قلب مطہر امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين، الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنكاوة النكبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہاں مومنات، سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، خداوند عالم ایک چھوٹی سی آیت میں ایک بہت بڑی چیز بیان کرتا ہے۔ برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سب سے پہلے میری آواز پیچھے آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے؟ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہاں مومنات، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، خدا کیا کہتا ہے ہمیں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، جو مسلمان بن چکے ہو، اے لوگوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی بھی، خود سورہ مائدہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اگر تم میں سے کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر
اللہ کی بغیر پرواہ کیے اگر اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پلٹ جاتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، دین کو حقیر سمجھتا ہے، دین کو ہلکا سمجھتا ہے، دین کے کسی قانون کو لیتا ہے اور کس قانون کو نہیں لیتا ہے، دین کے کسی قانون کو مانتا ہے اور آدھے قانون کو نہیں مانتا، تو پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، یاد رکھو لوگو، اگر تم میرے دین کو چھوڑ دیتے ہو، آدھا لیتے ہو آدھا نہیں لیتے ہو، آدھا مانتے ہو آدھا نہیں مانتے ہو، تو مجھے بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ بہت عجیب بات ہے، آپ یہ آیت آج میں پڑھتی ہوں، آپ جا کر سرچ کریں گے، آپ جا کر دیکھو گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعاً یہ آیت آج کتنے % صحیح نکل رہی۔ خدا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ کو پرواہ نہیں، فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تم لوگوں کو ہٹا کر تمہارے بدلے میں ایک دوسری قوم لے آئے گا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی نا اللہ نے، یا اللہ کون سی قوم تم لاؤ گے؟ پھر آگے خود فرماتا ہے میں ایسی قوم لاؤں گا، ایسی قوم لاؤں گا جس کی کوالٹیز یہ ہوں گی۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر ہے تو ہم بہترین قوم ہیں، اگر یہ صفت ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ایسے نہ ہو اللہ ہمیں ہٹا کر اس کی جگہ پر کسی اور کو لے آئے۔ آگے پروردگار عالم کہتا ہے یحبہم، ایسی قوم، ایسی قوم، یہ اللہ صفت بتا رہا ہے قوم کی۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کیسی قوم؟ کہتا ہے ایسی قوم یحبہم، ایسی قوم جو محبت کرے گی اپنے اللہ کے ساتھ، ایسی قوم جو محبت کرے گی اللہ کے ساتھ۔ پھر دوسرا کیا یحبونہ، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ پھر تیسری بات کیا کہا؟ اذلت علی المومنین، ایسی قوم جس سے میں محبت کروں گا وہ مجھ سے محبت کریں گی، اور وہ ایسی قوم ہوگی جو مومنین کے لیے نرم دل رکھنے والی ہوگی، مومنین سے محبت کرنے والی ہوگی، مومنین پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والی ہوگی۔ اور پھر کہتا ہے کہ اعز علی الکافرین، کافرین پر سخت ہوگی، کافروں کے ساتھ کبھی بھی معاہدہ نہیں کرے گی، کافروں پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرے گی، کافروں کے ساتھ اس طرح سے نہیں رہے گی جس طرح سے مومنین کے ساتھ۔ پھر پروردگار عالم آگے کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، ایسی قوم جو جہاد کرے گی اللہ کے لیے۔ یہ تھوڑا سا یہ ہمارے لیے خاص پوائنٹ ہے، آہستہ آہستہ جو ہماری خاص مجلس ہے میں اس کی طرف آؤں گی۔ کہا ایسی قوم جو جہاد کرے گی فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، یعنی خدا کہنا چاہتا ہے ایسی قوم نہیں جو ڈرپوک ہوتی ہے، جو ڈر جاتی ہے، جو گھبرا جاتی ہے، جو موت کا سنتی ہے تو سسک جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ایسی قوم جو سخت ہوگی، جو جہاد کرے گی۔ کتنے جہاد ہوتے ہیں؟ نفس کے ساتھ جہاد کرے گی، دنیا کے ساتھ جہاد کرے گی، گھر میں جہاد کرے گی، اور اللہ کے لیے جہاد کرے گی۔ خدا کہتا ہے، میں ایک دفعہ پہلے میں ایک مجلس پڑھ چکی تھی، جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں دھکیل کر لے آئی، کون سی چیز تمہیں جہنم میں دھکیل کر لے آئی، تو جہنمی 3 جواب دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، دوسرا کہتے ہیں کہ ہم مومنین کو کھلاتے نہیں تھے، مسکینوں کو کھلاتے نہیں تھے، اور تیسری بات جو انہوں نے کہی تھی جہنمیوں کی، جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے جو اس آیت سے ملتی ہے۔ کہا ہم جس ماحول میں رہتے تھے اسی ماحول کو اپنا بنا لیتے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں نا، ہم جس ماحول میں رہتے اسی ماحول میں اپنے آپ کو بنا لیتے، پانی کی طرح۔ پانی کی کیا صفت ہے؟ پانی کو ہم جس ٹیمپریچر پر رکھتے ہیں نا ویسا ہو جاتا ہے۔ آپ فریج میں رکھو گے ٹھنڈا ہوگا، فریزر میں رکھو گے برف بن جائے گا، اگر آپ گرمی میں رکھو گے تو گرم ہوگا، چولہے پہ چڑھاؤ گے تو گرم ہوگا، اور اس کو اور ابالو گے تو وہ بخار بن کر اڑ جائے گا، اسٹیم بن جائے گا۔ تو خداوند عالم سے وہ کہتے ہیں خدایا ہم پانی کی طرح تھے،
ہم جہاں جس جگہ پر رہتے تھے ہم ویسا کرتے تھے، باحجاب کے ساتھ باحجاب، بے حجاب کے ساتھ بے حجاب، حلال کے ساتھ حلال، حرام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ. یعنی اے اللہ ہم نے نہیں دیکھا تیرے قانون کو، ہم نے دیکھا دنیا کو. تو رب العزت کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، میرے چاہنے والے ایسے نہیں ہوں گے کہ ٹیمپریچر کی طرح بدل جائیں گے، وہ ایک پانی کے قطرے کی طرح پگھل نہیں جائیں گے. میرے انسان ایسے نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی ماحول میں رہیں گے تو اس ٹیمپریچر کو اپنا اثر اس کے اوپر دے دیں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کہتا ہے ایسی قوم میں لے آؤں گا. پھر پروردگار عالم آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ اللَّائِمِ. یہ بھی بہت مین پوائنٹ ہے، بہت یہ میں خود دیکھتی ہوں. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ اللَّائِمِ، جو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے لوگوں میں، پورے ہمارے، ایسا نہیں کہ ماڈاگاسکر میں، ہم پورے شیعوں میں یہ چیز چل رہی ہے. کیا کہ جو اس کو ہوٹ کریں گے، جو اس کو ہوٹنگ کریں گے، جو اس پر مشخرہ کریں گے، اس کے اوپر ان کا اثر نہیں ہوگا. آپ سمجھتے ہیں مسخرہ میرے اوپر، میرے پاس تھوڑی میری بہنیں آتی ہے، برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. تھوڑا سا میں زور دے کر بول رہی ہوں، اس لیے مجھے نہیں معلوم میری آواز کیسی ہے، کہاں تک پہنچ رہی ہے، لیکن تھوڑا سا زور دے کر بولنا پڑ رہا ہے. تو یہاں پر میرے پاس جو میرے پاس پڑھتے ہیں، جو میری بہنیں، وہ میرے پاس آتی اور مجھے کیا کہتی ہیں؟ آنٹی ہمارا دل کر رہا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم حجاب کریں، ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم یہ کریں، لیکن ہم جیسے حجاب پہننا شروع کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے فیملی والے ہمارے اوپر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے اوپر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. عجیب بات کہ میں محرم میں ایک دفعہ کئی مجلس پڑھنے گئی، ایک میری بہن اس نے مجلس سنی، بی بی فاطمہ الزہرا پر تھی، بی بی خدیجہ پہ تھی، اس کو بہت اچھی لگی، اس نے حجاب پہنا. جب اس نے حجاب پہنا تو گھر گئی تو اس کے شوہر، اس کے بچوں نے، عجب بات ہے نا، اس کے اوپر اتنا مسخرہ کیا کہ مجبوراً اس کو اتارنا پڑا. دوسرے دن وہ مجھے آ کر کیا کہتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی، میرے لیے بہت سخت ہے حجاب کرنا. کیوں سخت ہے؟ کیونکہ میری فیملی راضی نہیں ہے، میرے دوست راضی نہیں ہے، جس جگہ پر میں جاتی ہوں میرے اوپر ہنسا جاتا ہے، میرے اوپر بولا جاتا ہے، میں نہیں سہن کر سکتی. گجراتی میں کہتے ہیں نت کھم سکتی. مجھے اگر کہتی ہے آنٹی نت کھم سکتی، مارو دھڑی મને કહે છે ઉતાર દો હિજાબ. મને શરમ આવે છે તમારે સાથે બહાર જાવ. مجھے شرم آتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ باہر جاؤں، ہوٹل میں جاؤں. عجیب بات ہوتی ہے نا. تو یہاں پر رب العزت کہتا ہے مجھے ایسی قوم نہیں چاہیے جو انسان کے شرم کی وجہ سے میرا شرم اتار دیتی ہے. خدا کہتا ہے کہ لا یخافون لومۃ اللائم، مجھے ایسی قوم کی ضرورت نہیں ہے جو انسانوں سے ڈرتی ہو، جو لوگوں سے ڈرتی ہو. مجھے ایسی قوم چاہیے جو مجھ سے ڈرتی ہو، جو میرا لحاظ کرتی ہو، جو مجھ سے عشق کرتی ہو، جو میرا خیال کرتی ہو. ہاں مومنان، کتنی بہترین آیت رب العزت نے کہا. خداوند عالم جب کہتا ہے نا وَاعْبُدُوا وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، کیا کہتا ہے؟ عبادت کرو، سجدہ کرو، رکوع کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں محتاج ہوں، تم آ کر میرے لیے کرو. نہیں، پروردگار عالم کہتا ہے نہیں، میں محتاج نہیں ہوں، تم محتاج ہو، تمہیں ضرورت ہے میری، مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. سورہ فرقان کی آیت اب میں ہمیشہ پڑھتی ہوں، آپ گھر جا کر سورہ فرقان کی آخری آیت کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا. اس میں پروردگار عالم کہتے ہیں وَلَا يَأْبُوكُمْ، اے لوگو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، إِلَّا دُعَائِكُمْ، سوائے اس کے جب تم مجھے دعا کرتے ہو، مجھے پکارتے ہو. یہ جو تمہاری دعا ہے، یہ جو تمہارا پکارنا، اس کی وجہ سے تمہاری ویلیو ہے. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. ہاں مومنان، خداوند عالم آگے کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، جس کو عطا کرے کر سکتا ہے، جس سے چھین لے اس سے چھین سکتا ہے پروردگار عالم.
یہ اس کا خاص عطا ہے. اگر میں حجاب کرتی ہوں، اگر میں نماز پڑھتی ہوں، اگر میں قرآن پڑھتی ہوں، اگر میں اچھا کام کرتی ہوں، اگر میں حقوق الناس کو انجام دیتی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم مجھ سے محبت کرتا ہے. ہاں مومنات، ایک آیت اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے، جب اللہ اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو پہلی تھپڑ، ہم کہتے ہیں نا پہلی تھپڑ، اس کے چہرے پر کون سی مارتا ہے؟ کون سی مارتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کون سی مارتا ہے؟ آیت اللہ کہتے ہیں، حدیث کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، جب اللہ اپنے بندے سے اپنی رحمت کو اٹھانا چاہتا ہے، جب اللہ اپنے بندے کو اپنی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے تو پہلی تھپڑ جو اس کے گال پہ مارتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نماز کی لذت کو چھین لیتا ہے. اس کو نماز میں مزہ نہیں آتا. یہاں جب نماز میں مزہ نہ آئے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا سبب بنا کہ ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا. ہاں مومنات، بالکل اس طرح سے ایک شخص تھا، بہت امیر تھا، اس کا نوکر آیا اور مالک سے کہنے لگا کہ میں مالک کو دھمکی دینے لگا، اپنے مالک کو، اپنے دھڑی کو کیا کہتا ہے کہ میں خودکشی کرتا ہوں، میں اوپر سے پھلانگتا ہوں اور میں خودکشی کرتا ہوں. مالک نے کیا کہا؟ مالک نے کہا اگر تم خودکشی کرتے ہو تو مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، میرے پاس بہت خزانہ ہے، میرے پاس بہت پیسے، میں کوئی اور نوکر رکھ لوں گا، مجھے تمہاری پرواہ نہیں، لیکن جان جائے گی تمہاری، جہنم ملے گا تم کو. ہاں مومنات، یہاں پر خداوند عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسانوں، مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ تمہیں میری ضرورت ہے. ہم سورہ حجرات ہم پڑھتے ہیں نا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14-17 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وقالت الیہود سائر عرب، سب عرب کی بات ہو رہی ہے، عجم کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہماری بات نہیں ہو رہی، اللہ عربوں کی بات کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ قالت العرب، سب عربوں نے جا کر رسول سے کہا، اے حبیب خدا، اے محمد مصطفیٰ، ہمارا تمہارے اوپر احسان ہے. رسول خدا نے کہا تم لوگوں کا احسان مجھ پر؟ کہا ہاں، ہم نے تمہارے اوپر من کیا ہے، احسان کیا ہے. کہا کون سا من کیا ہے؟ برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. کہا ہم نے آپ پر احسان کیا ہے. کہا کون سا احسان؟ کہا یہ احسان کیا ہے ہم نے آپ کے اوپر کہ ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان بن گئے، ہم مومن بن گئے اور آپ کے مذہب کو ہم نے اپنا لیا. تو رسول خدا خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جو مسلمان بنے، ہم جو مومن بنے، اس لیے بنے کیونکہ آپ کے اوپر احسان کیا. رسول خدا خاموش چپ ہو گئے، سوچنے لگے کہ واقعاً یہ سچ ہے. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 نازل ہوتی ہے، جس میں پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے اے میرے حبیب ان لوگوں کو کہہ دو بل اللہ یمن علیکم، ان سے کہہ دو تم گمراہ تھے، تم بتوں کی پرستش کرتے تھے، تم خون پیتے تھے، تم جانوروں کے ساتھ رہتے تھے، تمہاری عورتیں بے حجاب تھی، تمہاری عورتیں بدترین لباس پہنتی تھی، فحاشی تمہارے لیے عام تھی. لیکن اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ احسان ہے اللہ کا کہ جس نے تمہیں اسلام کے اندر داخل ہونے کی پرمیشن دی، ورنہ اگر وہ تمہیں نہ دیتے تو تم جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتے، اور جب آخرت میں اس دنیا سے جاتے تو آخری ترین درجے کی جہنم تم لوگوں کو نصیب ہوتی. تو میرے حبیب نے ان کو کہا ایسے نہ کہو کہ تم نے احسان کیا، بلکہ اللہ نے تم لوگوں کے اوپر احسان کیا ہے. کیسے ہیں یہ عرب لوگ؟ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عرب لوگ رسول خدا سے کہتے ہیں آ کر کہ احسان ہے ہمارا.
حالانکہ ایسی بدتر قوم پر تو اللہ کا احسان تھا. میں عجب ہوتی ہوں، ابھی بھی میں عجب ہوتی ہوں کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن کے اندر کیا چیز موجود ہے. ہاں مومنات، یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز آتی ہے کہ اب اگر خدا کہتا ہے میں ایسی قوم کو لاؤں گا جو مجھ سے محبت کرے گی اور میں اس سے محبت کروں گا. ہم سب مانتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہماری نماز گواہ ہے، ہماری مسجدیں گواہ ہے، ہماری مجلسیں گواہ ہیں، یہ سب چیزیں گواہ ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے تھے. پہلی دفعہ جب میں آئی تو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے کے لیے بہت کم عورتیں تھیں، لیکن آج ماشاءاللہ سے ہماری 3 4 اور پتہ نہیں کتنی عربی کی، کتنی قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس عورتیں آتی ہیں. خدا کا لاکھ شکر. تو یہاں پر ہے کہ کیا ہماری مسجدیں بھری، یہ سب گواہی ہے، سب گواہی دیتے ہیں، ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے، لیکن اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس قوم میں سے تو نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے کہا تمہیں ہٹا کر میں دوسری قوم کو لے آؤں گا. ابھی کیا نشانی ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی؟ تو خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران میں پروردگار عالم کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ ایک کیسے کہتے ہیں؟ ایک پہچاننے کا طریقہ. اللہ کہتا ہے پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ ان کنتم، اے لوگو، اگر تم کہتے ہو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو اپنے اندر جھانکو، اپنے دل کے اندر دیکھو. اگر محبت ہے تو اس کے ساتھ ایک چیز کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ کون ہے؟ کون سی چیز ہے؟ فاتبعونی، میرے حبیب کی پیروی، میرے حبیب کی پیروی. ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اور کیا ہوتا ہے؟ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ یعنی دل، یعنی دل کی بات ہو رہی ہے. محمد رسول اللہ یعنی اعمال کی بات ہو رہی ہے. ہم اپنے عمل کو کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کر رہے ہیں؟ یہ چیز آتی ہے. میرا اللہ بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ اگر تمہاری محبت ہے مجھ سے، جتنا 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 تم محمد کے پیروکار ہوگے، جتنا 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 تم محمد کی پیروی کرو گے، جتنا محمد کے فرما بردار ہوگے، جتنا محمد کے کہنے پر چلو گے، اتنا ہی تم مجھ سے محبت کرو گے اور اتنا ہی تم میری محبوب قوم ہوگی. ایسی قوم کہ میں نے دوسروں کو ہٹا کر تجھے رکھا ہے، تم ایسی قوم ہوگی. ہاں مومنات، یہ پہچاننے کا طریقہ. اور میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام ایک حدیث بتاتے ہیں. سچ میں وہ حدیث پڑھتی ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے. میرے مولا فرماتے ہیں من رق ثوبہ رق دینہ. آپ سمجھے کیا ہے اس میں؟ من رق ثوبہ رق دینہ. جس کا لباس چھوٹا ہوگا، جس کا لباس ٹرانسپیرنٹ ہوگا، جس کے لباس چھوٹا ہوگا، جس کا لباس پتلا ہوگا، جس کے لباس سے اس کا جسم نظر آئے گا، یعنی میرے مولا فرماتے ہیں جتنا لباس چھوٹا ہوتا جائے گا، جتنا لباس پتلا ہوتا جائے گا، اتنا دین پتلا ہوتا جائے گا، اتنا دین کم ہوتا جائے گا. میرے مولا فرماتے ہیں انسان کے دین کو علی فرماتے ہیں، علی فرماتے ہیں. پتہ ہے ہمارے ہاں مجھے آ کر لوگ کہتے، میں جب پاکستان گئی نا تو بھی مجھے آ کر 1-2 لڑکی نے کہا، کیا کہا کہ آنٹی انسان کی حیا تو اس کی آنکھوں میں ہوتی ہے نا، لباس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری آنکھیں پاک ہیں، دوسرے کی آنکھیں تو پاک نہیں ہے نا. دوسرے کی آنکھ کبھی پاک نہیں ہوتی. کتنوں کی آنکھیں پاک ہوں گی؟ ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 1000 لوگ مجھے دیکھتے ہیں، مجھے کم لباس میں دیکھتے ہیں. اس 1000 لوگ میں کون گارنٹی دیتا ہے کہ 1000 کی نگاہیں پاک ہوں گی؟ دیتا ہے کوئی گارنٹی؟ ان 1000 کے نیت میں کیا آیا؟ کوئی دے گا گارنٹی؟
ان ہزار کے ہزار کو کس نے گمراہ کیا؟ کوئی دے گا گارنٹی اس کی کہ میں تو گمراہ نہیں کرنے والی، میں تو اس کو جہنم میں داخل نہیں کرنے والی، میری ذمہ داری تو نہیں، میں تو چھوٹا چھوٹا لباس پہنتی ہوں. اس کی نیت وہ تو عورت کو دیکھے گا. بیچارے نے دیکھا، فرشتے اترے، لعنت بھیجتے رہے جب تک گھر پہنچا، جب تک استغفار کی. اس کی تو گئی نا دنیا، اس کی تو گئی نا جنت، اس کو تو جہنم مل گیا. کون ریزن بنا، کون سبب بنا؟ میرے مولا فرماتے ہیں من رک صوبہ رک دین ہو، جس کو پہچاننا ہو کہ اس کا دین کتنا مضبوط ہے، اس کے لباس کو دیکھو، اس کے کپڑوں کو دیکھو، پتہ چل جائے گا کتنا مذہبی ہے، کتنا دھرمی ہے. ہاں مومنات، کتنی بہترین چیز میرے مولا نے فرمائی. خدا کہتا ہے اگر تمہارے اندر میرے لیے محبت ہے تو دل میں محبت ہوگی، لیکن تمہارے جسم کا ہر حصہ وہ عمل کرے گا جو میرا محمد کہے گا. کیوں؟ کیونکہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا، تو سورہ فرقان کہتی ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 26 اور 27 میں، 26، 27 اور 28 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اليوم الملک اليوم الحق للرحمن کان یوم کافر اسیرا. کہتا ہے آج قیامت کا دن، جس کو جتنی مستی کرنی تھی دنیا میں کر لی، ختم. اب کسی کی کوئی مستی یہاں نہیں چلے گی. خدا کہتا ہے قرآن میں مستی کسی کی نہیں چلے گی، جتنا ہوا سو ہوا. اب خدا کہتا ہے قیامت میں ایسا دن ہوگا کافروں کے لیے، سخت ترین کٹھن ترین دن ہوگا. اور کیسا دن ہوگا؟ خدا کہتا ہے یوم، اس دن یعز الظالمین. خدا کہتا ہے وہ ایسا دن ہوگا جب انسان اسٹریس میں ہوتا ہے، پریشانی میں جب انسان ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو یوں کرتا ہے نا، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے. خدا کہتا ہے اس وقت انسان، قیامت کے دن، وہ انسان جو میرے رسول کو چھوڑ دے گا، جو میرے نبی کو چھوڑ دے گا، اس کی حالت یہ ہوگی کہ یوم یعز الظالمون، ظالمین اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈالیں گے اور یہاں تک چبا کے کھا جائیں گے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اسٹریس میں. یوم یعز الظالمون. اور پھر کیا کہتا ہے؟ یقولو، کہیں گے یا لیتنی، اے کاش، اے کاش. کیا کاش؟ اے کاش. اب تو ہاتھوں سے نکل گیا. یا لیتنی، اے کاش، اے کاش، اتخذ مع الرسول سبیلا. اے کاش ہم نے محمد کا رستہ اپنایا ہوتا. اے کاش ہم اس نبی کے کہنے پر چلتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور پھر خداوند عالم کہتے ہیں اکثر اللہ کو یہ پتا ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ جو ہمارا ماحول ہے، یہ جو ہماری سوسائٹی، اس میں ایک چیز جو زیادہ گمراہ کرنے والی ہے وہ ہوتا ہے دوست. امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے دور میں دوست کو بگاڑے گا اور دوستی بہت مضبوط ہوگی. یہ خطرناک چیز ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے. خداوند عالم کیا کہتا ہے قرآن میں؟ سورہ فرقان میں ہی پروردگار عالم کہتا ہے، کہے گا یا ویلتنی، میرے پاس میرے لیے جہنم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا. کہتا ہے کہ یا لیتنی لم یتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس شخص کو اپنا دوست نہ بناتا جس نے آج مجھے جہنم کا راستہ دکھایا. ہاں مومنات، خداوند عالم کہتا ہے یہ دور جس دور میں ہم رہتے ہیں، یہ غیبت امام زمانہ کو دور. میں نے دیکھا ہم لوگ دوستیوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنے اپنے بچوں کو اہمیت نہیں دیتے، اپنے شوہر کو اہمیت نہیں دیتے، اپنی فیملی کو. دوست کو اتنی ویلیو ہم دیتے ہیں. دوست بعد میں آتا ہے، فیملی پہلے آتی ہے. ہم نے دیکھا، میں بہت دیکھتی ہوں اس چیز کو، میں بہت دیکھتی ہوں. خدا کہتا ہے کہ دوست ہی دوست کو بگاڑتا ہے. دوستی اتنی مضبوط، دوست کی بات سنتے، بیوی کی بات نہیں سنیں گے. دوست کی بات سنیں گے، شوہر کی بات نہیں سنیں گے. دوست کی بات سنیں گے، ماں کی بات نہیں سنیں گے. دوست کی بات سنیں گے، باپ کی بات نہیں سنیں گے. ایسا دوست قیامت میں دشمن ہوتا ہے. ہاں مومنات، یہ میں نہیں کہتی، یہ قرآن کہتا ہے، سورہ فرقان کہتی ہے یوم یعز الظالمون، اس دن ظالم پچھتائے گا. اور بہت زیادہ ہمارے پاس قرآن کی آیتیں ہیں، مجھے نہیں معلوم میرے پاس ٹائم ہے کہ نہیں ہے. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. نعرہ حیدری.
حیدری ہاں مومنات، خداوند عالم اس قیامت کے دن کے لیے کہتا ہے ابھی تیاری کرو. اللہ ہمیں کہتا ہے ابھی تیاری کرو، ابھی تیاری کرو. اب تیاری کا وقت ہے، بعد میں صرف پچھتانے کا وقت ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا خود قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا لن یغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم باللہ من شیء. خدا کہتا ہے قیامت کے دن اگر کوئی آئے گا اور کہے گا نا کہ خدایا مجھ سے مال لے لو، اللہ مجھ سے دولت لے لو، اللہ مجھ سے یہ لے لو، پروردگار عالم کہتا ہے ہرگز قبول نہیں کروں گا. اس دن فدیہ قبول نہیں ہوگا، اس دن فدیہ قبول نہیں ہوگا. سورہ معارج آخری آیت پڑھتی ہوں، اس کے بعد اپنے صحیح ٹاپک پہ آ کر مجلس کو تمام کر دوں گی. سورہ معارج میں آپ جا کر پڑھیے گا. سورہ معارج کی آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور 13 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یبصرون یوم یبد المجرمون. اے انسانوں، اللہ کہتا ہے دیکھو گے تم مجرموں کو، جہنمیوں کو، آخر میں قیامت میں تم لوگوں کو دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں پتھر بن جائیں گی، ان کی آنکھیں پتھر بن جائیں گی اور وہ ایک جگہ پر جمی ہوئی ہوں گی. اور مجرم کیا کہیں گے؟ وہ اللہ سے ہاتھ جوڑ کر کہیں گے یا اللہ لو یفتدی، کاش میں فدا کر دوں، کاش میں اپنا صدقہ نکال لوں، کاش میں دے دوں اپنے گناہوں کے بدلے میں. کس کو؟ من عذاب یومئذ بنی و صاحبتی و اخی و فصیل التی توئیہ. خدا سے کہے گا خدایا مجھ سے میرا بیٹا لے لو، میری بیوی لے لو، میرا بھائی لے لو، میری فیملی لے لو. خدایا پھر خداوند عالم خدا کو خود کہتا ہے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے اللہ دھرتی پر جتنی چیزیں موجود ہیں یہ سب کے سب لے لو اور مجھے بخش دو، مجھے معاف کر دو. اس وقت پروردگار عالم کیا کہے گا؟ کلا انہا لتغی، ہرگز نہیں، اب ہرگز نہیں. اب یہ دن معذرت کا دن نہیں، اب یہ دن معافی کا دن نہیں ہے. خدا کہتا ہے جو دنیا میں تھا نا، دنیا میں میں نے تجھے اتنا دیا، اتنی عمر دی میں نے تمہیں اور تم نے یہ کیا، اتنی عمر میں نے دی تم نے یہ کیا. ایک آیت اللہ کے بارے میں شیخ بھائی لکھتے ہیں کہ ایک آیت اللہ ہے، بہت حساب کرتے تھے، بہت زیادہ حساب کرتے تھے. ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھا کہ ان کی عمر 60 ایئر ہو گئی، 60 سال کے ہو گئے. جب ان کی عمر 60 سال کی ہو گئی تو وہ حساب کرنے لگے 60 سال کتنے مہینے بنتے ہیں، کتنے دن بنتے ہیں. تو اس نے دیکھا 21,500 دن، 21,500 دن اس کی عمر کے بنے. 60 یا 60 سال. اس نے کہا خدایا، اس نے بہت چیخ ماری، ہم کہتے ہیں نا راڑو پاڑی، چیخ ماری اور اللہ سے کہا یا اللہ 21,500 دن میرے گزر گئے. خدایا اگر 21,500 دنوں میں اگر ہر دن میں نے ایک گناہ بھی کیا ہوتا تو میرے 21,500 گناہ بن جاتے ہیں. خدایا یہ 21,500 گناہ میں اپنے اعمال پر کیسے رکھ کر تیرے حضور حاضر ہوں گا، تیرے نبی کے سامنے آؤں گا. اس نے چیخ ماری اور وہیں پر اس کی روح قبض ہو گئی. ہاں مومنات، یہاں پر 2 حدیث بیان کر کے اپنی مجلس کو تمام کروں گی. یہاں پر ایک تو رسول خدا کی حدیث ہے، بہت چھوٹی سی حدیث ہے، بہت بہترین حدیث ہے، بہت بہترین حدیث ہے. میرے مولا فرماتے ہیں، میرے رسول فرماتے ہیں کہ آپ لوگ یونیورسٹی میں جاتے ہو نا، یونیورسٹی میں جاتے ہمیں ایک ڈپلوم ملتا ہے، ایک ڈپلوم ملتا ہے نا. 2 یونیورسٹی میں جاتے ہیں 2 ڈپلوم ملتے ہیں. میرے حبیب فرماتے ہیں ایک یونیورسٹی ہے جہاں آپ جاؤ گے آپ کو کل کائنات کا ڈپلوم ملے گا. اور جب ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو اس کی مدت ہوتی ہے 2 سال، 4 سال، 6 سال، 8 سال. لیکن یہاں پر میرے حبیب فرماتے ہیں کہ ایسی یونیورسٹی ہے جس میں آپ کو 2 سال، 4 سال، 10 سال جانے کی ضرورت نہیں ہے، 40 دن. آپ اس یونیورسٹی میں 40 دن آؤ. ہم کہتے ہیں نا چابیاں، ہم جاتے ہیں ہمیں چابی ملتی ہے، 1 چابی، 2 چابی، 30 چابی. لیکن خدا کے رسول خدا فرماتے ایسی یونیورسٹی ہے کہ 40 دن آؤ خود چابی بنانے والے بن جاؤ. وہ کون سی حدیث ہے؟ میرے رسول فرماتے ہیں من اخلص، عربی میں پڑھوں کہ اردو میں پڑھوں؟ گجراتی میں نہیں، اردو میں پڑھوں، میرے لیے تھوڑا سخت ہے. یہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں
جس نے اپنے آپ کو خالص کیا، اردو میں پڑھتی ہوں، جس نے اپنے آپ کو پیور کیا، خالص کیا 40 دن تک، فجر اللہ پھاڑ کر اس کے دل سے کیا کرے گا، ایسے چشمے جاری کرے گا جو کہ صرف اور صرف حکمت کے چشمے ہوں گے، اور جب وہ بات کرے گا تو دلوں کو ہلا دے گا، اور جب وہ زبان کو ہلائے گا تو وہاں پر اس کی پاکیزگی اور ایمان اتنا بڑھے گا کہ فرشتے آسمان پر اس کی تعریف کریں گے۔ کیا ہے حدیث کہ یہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں 40 دن تک، صرف 40 دن تک اپنے آپ کو اللہ کے لیے کرو۔ 40 دن نیت کریں، میں 40 دن کے لیے صرف اور صرف یہ کام اللہ کے لیے کرتی ہوں۔ ایسا نہیں کہ مثلا میں فلانی کو سلام کرتی ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں وہ مجھے کام آئے، میں فلانی کو سلام کرتی ہوں کیونکہ اس نے مجھے سلام کیا تھا، میں فلانی کو گفٹ دیتی ہوں کیونکہ شاید وہ میرے کام آ جائے۔ ایسا نہیں، رسول خدا کہتے ہیں گفٹ دو، قرض دو، مسکراؤ، ہاتھ ملاؤ، گھر بلاؤ، جو 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 کرو اس میں نیت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ ہر نیت جو ہے وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ رسول خدا نے جب یہ حدیث بیان کی نا، لوگوں نے کیا کیا، اپنی دکانیں بند کی، اپنا کام بند کر کے کونے میں بیٹھ گئے، بولنا بند، 40 دن تک اپنے آپ کو بند کر دیا۔ رسول خدا، ارے میرے صحابی کہاں چلے گئے، میرے صحابی کہاں چلے گئے؟ بعد میں پتا چلا وہ تو کمروں میں بند بیویوں کو چھوڑ چھاڑ کر بیٹھے ہوئے۔ رسول خدا نے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ اگر کوئی 40 دن اپنے آپ کو خالص کرتا ہے اللہ کے لیے تو اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ رسول خدا نے کہا اس طرح سے نہیں پھوٹیں گے، میری مخلوق سے، اللہ کی مخلوق سے جدا ہو کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اللہ کی دوری کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اللہ کی دوری ملے گی، نزدیکی نہیں ملے گی۔ آؤ میرے لوگوں کے بیچ میں، آؤ اللہ کے مومنوں کے بیچ میں، آؤ اللہ کے مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر ہر چیز کو اللہ کے لیے پیور کرو تو تمہارے دل سے حکمت کے، کہتے حکمت کے چشمے پھوٹیں گے۔ اور ایک اور حدیث ہے، میرے حبیب فرماتے ہیں کہ من حفظ من امتی 40 حدیث، یہ تو آپ لوگوں نے بہت سنی ہوگی۔ رسول خدا فرماتے ہیں اگر میری امت میں سے کوئی 40 حدیثوں کو یاد کرتا ہے، میں بیچ کا حصہ نہیں پڑھتی ہوں، بیچ کا حصہ بہت مہم ہے، اگر میری امت میں سے کوئی مومن، کوئی مسلمان 40 حدیثوں کو یاد کرتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کو فقہا، علماء، آیت اللہ میں سے محشور کروں گا۔ فقہا، علماء یعنی کون سی 40 حدیث؟ کون سی 40 حدیث؟ کسی نے مجھ سے آ کر پوچھا آنٹی بی بی زینب کی عمر کتنی تھی؟ میں آدھا گھنٹہ سوچ رہی تھی۔ کیا ہمارے کام کی ہے یہ بات؟ حضرت جبرائیل بڑھے کہ حضرت اسرائیل بڑھے کہ حضرت اسرافیل بڑھے؟ کام کی ہماری چیزیں نہیں۔ رسول خدا نے کہا وہ حدیث نہیں جو تمہارے کام کی نہیں ہے، بلکہ رسول خدا نے کہا کہ مما یحتاجون الیہ من امر دینہم، وہ حدیث جو تمہارے دین کے کام آئے اور جس کی تمہیں محتاج ہو، جس کی تمہیں ضرورت ہو، اس حدیث کو یاد کرو۔ ایسی حدیث نہیں جو تمہارے کام کی نہیں ہے، بلکہ کام کی حدیثوں کو جو یاد کرے گا اس کو پروردگار عالم فقہا میں سے محشور فرمائے گا۔ اور 40 حدیث، 40 دن تک خاص رہنا۔ حضرت موسیٰ 40 دن رہے، اللہ کی یونیورسٹی 40 دن۔ خدا کہتا ہے نماز شب میں 40 مومنوں کے لیے نماز پڑھو۔ اللہ کہتا ہے 40 گھر، آس پاس جتنے ہوتے ہیں وہ 40 گھر۔ یہ 40 کا لفظ کچھ خاص نہیں ہے اللہ کی نظروں میں۔ آپ دیکھیں اللہ کہتا ہے 40 مومنین کے لیے دعا، 40 مرتبہ یہ پڑھو، 40 حدیث، 40 ذکر، 40 نماز شب۔ اور خدا کہتا ہے اگر کوئی شراب پیتا ہے، الکوہل پیتا ہے، اگر نشے کی چیز پیتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ خداوند عالم یہاں 40 کے عدد کو بیان کرتا ہے۔ کیوں کہا 40؟ نبیوں کو تقریباً 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اسپیشلی رسول خدا کو 40 سال میں۔ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو ان کے جو صحابی ہوں گے ان کی طاقت 40 مردوں کی طرح ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا کاش میرے پاس 40 میرے چاہنے والے ہوتے تو میں اس دنیا کو بدل دیتا۔ یہ 40 کا لفظ بہت خاص نہیں ہے،
یہاں پر کہتے ہیں یہ 40 کا لفظ ایک پوری کی پوری یونیورسٹی ہے. حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے کہا نا اے موسیٰ 30 دن ہے تیرے، لیکن 10 دن اور بڑھا دیے، 30 دن یہاں پر پیور ہونے کے لیے. حضرت آدم جب زمین پر آئے تھے تو ان کے اوپر جو کھانا کھایا تھا اس کا اثر 30 دن کے اندر ختم ہوا، لیکن 10 دن اور اللہ نے بڑھائے کیونکہ اور اس کے اندر روحانیت آ جائے. حضرت موسیٰ کے لیے 10 دنوں کا بڑھانا کیا تھا؟ امتحان تھا. امام زمانہ کا یہاں امام زمانہ کا ظہور ہوتے 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 کیوں ہٹ جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ امتحان ہے یہاں پر. ہاں مومنات، یہ جو 40 کا عدد ہے یہ بہت بہت اہم ہے. اور یہاں پر ہم کہتے ہیں نا امام حسین کا 40واں مناتے ہیں ہم. امام حسین کا 40واں ہوتا ہے. جابر بن انصاری جو تھے، یہ جو ہم واک کرتے ہیں نا کربلا کوفہ سے ہم جو پیدل جاتے، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ جابر بن انصاری کی سنت ہے. اس کو ہم انجام دیتے ہیں. وہ جابر جس کو بی بی فاطمہ الزہرا نے حدیث قصہ سمجھائی تھی، یہ اس کی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں. ہاں مومنات، یہ 40 کا عدد جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور آج ہماری جو مومنہ بہن ہے اس کو بھی 40 دن ہو گئے، اس کے بھی 40واں ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ 40 کا عدد جب امام زمانہ آئیں گے، 7 کا عدد، 40 کا عدد، 9 کا عدد، 11 کا عدد اللہ کی نظروں میں بہت مہم. کہتے ہیں 40 دن تک روح اپنے گھر میں آتی رہتی ہے. 40 دن ایسے ہوتے ہیں جو روح کو جو گزر گئے ہوتے ہیں ان سے بڑوں سے ملانے کے لیے ہوتے ہیں. اور بھی بہت زیادہ جو ارواح جو روحیں ہوتی ہیں، جو ان کا قبر میں جو تکامل ہوتا ہے، جو کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے، جو سفر ہوتا ہے، وہ 40 دن کا ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم اس 40 کے عدد کیوں اللہ نے اس کو اتنا پسند کیا. شاید امام زمانہ آ جائیں اور اس سے پردہ ہٹائیں گے. ہاں مومنات، یہ 40 کا عدد اور 40واں جب سے ہم مناتے ہیں، جب سے حسین چلے گئے، جب سے میرے مولا حسین اس دنیا سے چلے گئے. کون حسین؟ ہاں مومنات، وہ حسین جو فاطمہ الزہرا کے پیارے تھے، وہ حسین کی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں، جو نبی کے پیارے تھے. وہ فاطمہ الزہرا جب اس دنیا سے جاتی ہے تو رو رو کر جاتی ہے. ہاں مومنات، میری بی بی فاطمہ الزہرا وہ بی بی تھی جس کے لیے ہم کہتے ہیں فاطمہ وہ بی بی ہے جو امامت پر پہلی مرتبہ شہید ہونے والی. علی کی امامت پر جو پہلی شہیدہ ہے وہ فاطمہ الزہرا. ایک شاعر خوب کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ عربوں کو کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے کتنی محبت ہے تجھے رسول سے، کتنی محبت ہے تجھے رسول سے. یہ فاطمہ کی تربت بیان کرتی ہے کہ فاطمہ کی تو کوئی تربت ہی نہیں. رسول کی ایک بیٹی اس دنیا سے گئی تو روتی روتی گئی. ہاں مومنات، جب میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو زہرا اکیلی ہو گئی. اتنی اکیلی ہو گئی، اتنی اکیلی ہو گئی کہ لوگ جب رسول کو دفنا کر، عورتیں جب مدینہ کی دفنا کر زہرا کے پاس آتی ہے نا تو کیا کہتی ہے؟ یا زہرا آج صبح کیسے کی. ارے دل جلانے کے لفظ تھے. زہرا کیا کہتی ہے؟ اے مدینے کی عورتوں، میرا دل جلا رہے ہو. آج میں نے صبح کی اپنے باپ کے بغیر، آج میں نے صبح کی یتیمی کی حالت میں، آج زہرا نے بستر پر صبح کی. الغرض یہ مسلمانوں نے زہرا کو اتنے زخم دیے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ زہرا علی کے سامنے بھی چادر پہن کر گھومتی تھی، شاید کہیں علی کو زخم نظر نہ آ جائے. الغرض یہ مسلمان جن کو ہم کہتے ہیں مسلمان، جن کو ہم کہتے ہیں مومن، ارے یہ مومن، یہ مسلمان زہرا کے گھر پر حملہ آور ہوتے ہیں. ارے کیا ہے، بی بی کے پیٹ میں محسن ہے، پیٹ سے
اگر ہے نا ہم ایک پیٹ سر باڑی کی کتنی اہمیت دیتے, کتنی عزت کرتے, کتنا خیال کرتے. آزاداران امام, ارے لوگوں نے حملہ کیا, زہرا کے گھر پر آگ لگائی. میرے مولا امام صادق فرماتے ہیں میری ماں زہرا کی شہادت عمر کے غلام کے وار سے. جب لوگوں نے حملہ کیا میری بیوی کے اوپر دروازہ گرا, جب دروازہ گرا تو بیوی زمین پر بیٹھ گئی. زہرا کیا کہتی, زہرا نے پیٹ کو پکڑا, ہاتھ رکھ کر کہتی آئے بہن فضا جلدی سے بھاگ کے آ, میرا محسن شہید ہو گیا, میرا محسن چلا گیا. ابھی زہرا دروازے کے پاس تھی, لائن آئے, علی پر حملہ کیا ہے نا, جیسے علی پر حملہ ہوا زہرا علی کے اوپر آتی. میں کہوں گی اے لوگوں, ایک رسول کی بیٹی جس کے لیے میرے نبی نے کہا زہرا قلبی و فؤادی و روحی, میری زہرا میرا جگر. ارے کیا کیا, جیسے زہرا علی کا دفاع کرتی ہے نا. ارے کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا, کسی کے ہاتھ میں زنجیر تھی, جس کے ہاتھ میں جو تھا زہرا پر دے مارا. الغرض میری بیوی کی شہادت ہو گئی, بیوی کو دفنایا گیا. الغرض جب کفن پہنایا گیا نا تو میری بیوی کے لیے آتا کہ علی نے کہا یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم, آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو, اب ماں کا دیدار دوبارہ نہ ملے گا. ارے جیسے بچے نزدیک آتے ہیں نا ماں کا دیدار کرنے کے لیے, ارے جیسے حسین آتا کفن سے ہاتھ نکلتے گلے سے لگا لیتے. ارے جب زہرا کو دفنا دیا, علی قبر پر بیٹھے نا, قبر سے آواز آتی ہے علی, اے علی گھر جاؤ, علی گھر جاؤ, میرے بچے اکیلے. علی گھر جا کر میری جتنی چیزیں ان کو چھپا دینا, کہیں میری چیزیں دیکھ کر میرے بچوں کو میری یاد نہ آئے. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین اولهم من آخرهم آمین رب العالمین. خدایا پروردگارہ ہماری چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگارہ تجھے واسطہ ہے کل کائنات کا, یا اللہ خدایا ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جس کی وجہ سے ہم قیامت میں تیرے نبی کے سامنے شرمندہ ہوں گے. اے پاک پروردگارہ تجھے تیری پاکیزگی کا واسطہ ہے خدایا ہمارے دلوں کو, ہماری روحوں کو, ہمارے جسموں کو پاک اور پاکیزہ فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو خدایا ہمارے دلوں کو قرآن کی جگہ قرار دے. اے اللہ ہماری اولادوں کی, ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ یہ جو مجلس کی گئی ہے خدایا جس بہن کے لیے کی گئی, جس مومنہ بہن کے لیے کی گئی ہے خدایا اس مجلس کا ثواب اس مومنہ بہن کی روح تک پہنچا. اے پروردگارہ اس مومنہ کی جنت میں بھی درجوں کو بلند فرما. اے پاک پروردگارہ یا اللہ ہم تجھ سے خاص دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ماں تھی اپنے پیچھے بچوں کو چھوڑ کے گئی ہے, جس طرح سے زہرا اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئی تھی. خدایا تجھے تیرے زہرا کے بچوں کا واسطہ, تجھے تیرے علی کے بچوں کے واسطہ خدایا اس بہن کے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اے پاک پروردگار آخر میں ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس دنیا سے تھک چکے, خدایا شیعہ لاشیں اٹھا کے تھک چکے ہیں. پروردگارہ مسلمان ضعیف ہو چکے, کمزور ہو چکے ہیں. اے اللہ آخر میں تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت اپنے امام مہدی کا ظہور جلد از جلد فرما. صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن